آدمی کی موت روح کی جدائی سے نہیں بلکہ ایمان کی کمی اور یقین کی محرومی سے ہوتی ہے۔ مسلمان کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ وہ گھر ہزار صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بے کم و کاست پہنچاتا ہے۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جد و جہد کیے جاؤ۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانہ میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ عشق رسول دین بھی ہے، دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ مصیبت ایک عطیہ خدا بندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فقر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ مذہبی زندگی تین قسم کے ادوار سے گزرتی ہے۔ اول ایمان، جہاں انسان ہر چیز کو بے دلیل لیتا ہے۔ دوم دور فکر، سوم معرفت۔ انسان قدر مختار ہے، قدر مجبور، لیکن جب اس ہستی کی طرف چلا جو کامل مختار ہے تو زندان جبر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ فکر و وجدان ایک دوسرے کی ضد نہیں، ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ زندگی وہ فرحت ہے جس میں خودی کو عمل کے بے شمار مواقع ملتے ہیں۔ موت اس کا پہلا امتحان ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے اپنے اعمال کی شرازہ بندی کتنی کامیابی ہوئی۔ ہزار کتب خانہ ایک طرف اور باپ کی نگاہ ملتفت ایک طرف۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، علم چار چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اول تاریخ، دوم مطالعہ، سوم کائنات، چہارم وحی۔